اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ مجھ سمیت سب کو علم ہے، بلکہ مجھے ہی علم نہیں باقی سب کو علم ہے، مجھے ہی سب سے بعد میں پتہ چلا، گزری شب ایران نے 3 ملکوں میں اپنے میزائل سے حملہ کیا ہے۔ ایک شام، دوسرا عراق کا وہ علاقہ جو ارابیل ہے، جو شام اور ترکی کے ساتھ متصل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 2 میزائل ایران کے سرحدی علاقہ پاکستان میں گرے ہیں، جسے اس نے کلیم کیا تھا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو نشانہ بنایا ہے جو پاکستان سے ایران کے خلاف کارروائی کرتے تھے۔ پہلے ان کی خبرساں ایجنسی نے اسے اپنے کیا کہنا چاہیے یہ ویب سائٹ پہ رکھا، پھر وہ ہٹا دی گئی پاکستان کے بارے میں۔ یہ تو اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ اس نے شام اور عراق میں جو حملہ کیا ہے میزائلوں سے، اس نے یقیناً امریکہ اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا ہے۔ اور جو پاکستان میں میزائل اس کے داغے گئے ہیں، خدا کو جان دینی ہے، میں پاکستان میں بیٹھ کے ایران کا نمائندہ نہیں ہوں۔ مجھے دھرتی مقدس ہے، ایران سے، عرب سے، سعودی عرب سے، ہر جگہ سے مجھے یہ دھرتی عزیز ہے۔ ہندوستان سے جب ہم اس دھرتی کے لیے آئے تھے قائد اعظم کی ایک آواز پہ، لیکن وہ رہبر تھا، اس کے ساتھ باقی سارے رہزن تھے، اور وہ سامراج کے غلام تھے، ایجنٹ تھے، جنہوں نے آج تک ہمیں قید کیا ہوا ہے آزادی کے نام پہ۔ تو یہ دھرتی مجھے سب سے عزیز ہے۔ ہاں، تو گزارش کرتا چلوں کہ ابھی تک وہ واضح نہیں ہو سکا کہ ایران نے پاکستان میں جو میزائل داغے ہیں، جس سے مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے 2 بچیاں شہید ہوئی ہیں، 3 زخمی ہوئی ہیں، اس میں صداقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ملک میں ایک ٹولہ ہوتا ہے جو اپنے ہی ملک کی تباہی کرتا ہے حب الوطنی کے لبادے میں۔ تو ہو سکتا ہے ایسے ہی لوگوں نے پاکستان کے ساتھ پھڈا ڈلوانے کے لیے ایران کے چند غلیظ لوگوں نے حرکت کی ہو، یہ ان کی سٹیٹ پالیسی نہ ہو۔ خیر جو بھی ہے، میں ان اپنے پاکستانی بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بچے، بچیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان میں میرے ایک بہت ہی پیارے بھائی بہاولپور سے مجتبیٰ رند صاحب سردار ہیں رندوں کے، وہ بھی ہیں کہ پاکستان فوراً ایران پہ حملہ کر دے۔ حضور والا ایسا نہیں ہوتا، ایران سے ہمارے ایسے تعلقات نہیں ہیں کوئی اس کے خلاف بھرپور حملہ کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا انڈیا سے بھی ایک میزائل آ کے میاں چنو کے قریب گرا تھا، اور میاں چنو بہت حساس علاقہ ہے، میں جانتا ہوں، وہ میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ میاں چنو، کھانے وال، تو تب بھی انڈیا پہ ہم نے حملہ نہیں کر دیا تھا۔ اب بھی میں اسے حملہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ باقاعدہ حملہ ایران کا، ایکسیڈنٹلی ہو سکتا ہے، یا اس کی غلطی ہو سکتی ہے، یا اس نے سہمن بھی کیا۔ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ اس معاملے کو گفت و شنید سے، ڈپلومیسی سے حل کیا جا سکتا ہے بہتر انداز میں، اور یہی دانشمندانہ رویہ اور طریقہ ہے، نہ کہ ہر اس ملک کے خلاف لاٹھی اٹھا کے کھڑے ہو جانا جس سے ذرا بھی شکوہ شکایت ہو۔ اس کے علاوہ ایران اور پاکستان کو 20 سال سے 30 سال سے ایک دوسرے سے سنگین شکوے شکایت ہیں، ایک دوسرے کی سلامتی کے حوالے سے۔ دونوں کہتے ہیں کہ سرحد پار سے ان کے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو تحمل تحمل تحمل، حماقت کا جواب حماقت نہیں ہوتا۔ ہمارے ایسے حالات نہیں کہ ہم ایران تو کیا، ہم مالدیپ سے بھی جنگ شروع کر سکے، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔
ہمیں امن سکون تحمل کرنا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے اندر امن سکون لانا ہے، جو کہ ریاستی اداروں نے یہاں پر نیتن یاہو کی طرح پاکستانی عوام کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ اس طرح تو ایمانداری کی بات ہے، وہ جو مودی ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر والوں کے ساتھ نہیں کر رہا، جو پاکستان کے اس وقت کے طاقت کے سرچشمے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو کوئی خدا کا خوف کریں، دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیا حالات ہیں، مقامی، علاقائی، عالمی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان اور مجھ جیسے 24 کروڑ غلاموں کا حامی ناصر ہو، بدماشیہ کو اللہ پاک یا ہدایت دے یا اسے سمیٹ لے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔